کیا واقعی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی لکھی ہوئی کتاب؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس شخص کو دیکھنا ہوگا جس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کتاب جھوٹ ہے، اور وہ تھے ڈاکٹر گیری ملر۔ وہ صرف میتھمیٹکس اور لاجک کے پروفیسر نہیں تھے، بلکہ ایک فعال کرسچن مشنری بھی تھے جو عیسائیت کو پھیلانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد واضح تھا: قرآن کریم میں غلطیاں ڈھونڈو اور مسلمانوں کو عیسائی بناؤ۔ وہ قرآن کریم میں ایک انسان کے دماغ کو تلاش کرنے گئے تھے، لیکن انہیں جو ملا اس نے ان کی لاجک کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر ملر جانتے تھے کہ جب کوئی انسان اقتدار حاصل کرنے کے لیے کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنی انا، اپنی ایگو کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی جدوجہد، سٹرگل، اپنی محبتوں اور اپنے درد کا ذکر کرتا ہے، لیکن قرآن میں انسانی انا کی خوفناک حد تک کمی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سوچیں۔ وہی تھیں جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ اگر آپ اپنی زندگی کی کتاب لکھتے تو کیا آپ اس شخص کا ذکر نہ کرتے جس نے آپ کے سخت ترین وقت میں آپ کا ساتھ دیا؟ پھر بھی قرآن کریم میں ایک بار بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام نہیں آیا۔ ایک باپ کے درد کے بارے میں سوچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کو دفنانا پڑا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مٹی کے سپرد کیا، لیکن قرآن ان کے ذاتی غم پر خاموش ہے۔ اس کتاب کا فوکس صرف انسانیت کی ہدایت ہے۔ پھر ڈاکٹر ملر نے ایک اور حیران کن حقیقت دیکھی۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تقریباً 25 مرتبہ لیا گیا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صرف 4 مرتبہ آیا۔ صرف یہی نہیں، قرآن میں ایک پوری سورت، پورا چیپٹر سورہ مریم کے نام سے موجود ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عزت دیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی والدہ، زوجہ یا بیٹی کے نام پر کوئی سورت موجود نہیں۔ ایک کرسچن ہونے کے ناطے یہ چیز ڈاکٹر ملر کے لیے شاکنگ تھی۔ پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا، ایسا سوال جس کا جواب کوئی ایتھیسٹ بھی آسانی سے نہیں دے سکتا۔ اگر یہ کتاب نعوذ باللہ خود کو بادشاہ بنانے کے لیے لکھی گئی ہوتی تو پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے زیادہ مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ اپنی اچیومنٹس، اپنی کامیابیوں، اپنی خوشیوں کا ذکر کیوں نہ کیا؟ یہیں سے ڈاکٹر ملر کو احساس ہوا کہ قرآن کسی عام انسان کی تحریر نہیں، یہ اس خدا کا کلام ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہی حقائق ایک کرسچن مشنری کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر گئے۔ لیکن حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دنیا کا کوئی بھی مصنف اپنی 2 کتابوں میں مکمل طور پر مختلف انداز برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اگر نعوذ باللہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا ہوتا تو قرآن اور حدیث کا سٹائل ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن جب سٹائلومیٹری یعنی رائٹنگ پیٹرن انالیسس کیا گیا تو ریسرچرز حیران رہ گئے۔ احادیث کا انداز ایک کیئرنگ انسان، ایک دوست، ایک ٹیچر اور ایک لیڈر جیسا تھا، جبکہ قرآن کا انداز ایک حاکم، ایک خالق، ایک بادشاہ، ایک مالک اور ایبسولوٹ اتھارٹی جیسا ہے۔ ڈیٹا انالیسز نے یہ ظاہر کیا کہ قرآن اور احادیث کا سورس ایک جیسا محسوس نہیں ہوتا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ڈاکٹر گیری ملر کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ یہ ایک انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔